قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ سبحان اللہ سبحان اللہ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من عباد اللہ اناس ما هم بانبیاء ولا الشہداء ولكن یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانهم من اللہ تعالی یوم القیامہ لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس سبحان اللہ سبحان اللہ ان وجوہہم نور علی نور ثم قرأ رسول اللہ هذه الآیات الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق رسولہ النبی الکریم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سبحان اللہ آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سبحان اللہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین سبحان اللہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ گر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ سبحان اللہ سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ مخدوم ملت پیر طریقت ولی کامل حضور پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ اللہ ان کی مزار پر انوار پہ رحمتوں کا نزول فرمائے آمین پیر سید مخدوم محمد ہاشم صاحب تمام سادات کرام میں سب کے نام سے واقف نہیں لیکن ہم ہر سید کے غلام ہیں سبحان اللہ اور ہر سید کا ویسے لغوی معنی ہی سردار ہوتا ہے سید امام حسنین کریمین کی اولاد کو کہا جاتا ہے سبحان اللہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت مولا علی کی ہر اولاد کو سید نہیں کہتے سید فقط امام حسن اور سیدنا امام حسین کی اولاد ہوتی ہے سبحان اللہ اکبر یا زندہ باد تمام سادات کرام کا اللہ سایہ شفقت تادیر ہمارے سرو پہ قائم و دائم فرمائے سبحان اللہ جو تیرے ہیں انہیں موت کہاں جو تیرے ہیں انہیں موت کہاں وہ تو رسمن جہاں سے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والے کبھی مرتے نہیں سبحان اللہ اللہ والے گھر بدلتے ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ لباس بدلتے ہیں، سبحان اللہ انداز بدلتے ہیں۔ اس لیے آپ عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ اس کا لفظ ہے عروس سے۔ سبحان اللہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب مؤمن اہل ایمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر سرکار کا چہرے سامنے ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ سبحان اللہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کہتا ہے، یہ بتا دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اس لیے امام کہتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، سبحان اللہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ بتا ممبروں پہ بیٹھ کے یہ کہتا تھا نبی مجھ جیسے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے یہ کہتا تھا میرے نبی بے بس ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کر نبی کی شان کے نقص، نبی دو جہاں کی عظمت و شان کے اندر عیب ڈھونڈتا تھا، نبی کو معاذ اللہ اپنا جیسا سمجھتا تھا، نبی کو بے علم کہتا تھا، یا پھر یہ کہتا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں، سبحان اللہ جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، یہ شان تو شانت سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاقی اکھاں کتے جا لڑیاں۔ کہ یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ بتا کیا کہتا تھا۔ اب دیکھیے قبلہ شاہ صاحب سے میرا تعارف ہو گیا، میں نے زیارت کر لی، سادات جتنے ہیں اب زندگی میں جب بھی میرے سامنے آئیں گے میں پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ لیکن مومن کا عقیدہ دیکھیے، آپ میں سے کسی نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ زمانہ پایا ہے؟ نہیں۔ کبھی مکہ مدینہ میں پیچھے ان کے نماز پڑھنے کا شرف ملا ہے؟ نہیں۔ تصدیق تو بندہ اس کی کرتا ہے، چہرہ دیکھ کر تصدیق اس کی کرتا ہے جس کا چہرہ دیکھا ہو، جس کو زندگی میں کبھی ملے ہو، جن کی زندگی میں کبھی صحبت پائی ہو، کبھی وقتے ہو۔ ہم تو 1500 سال بعد پیدا ہوئے، 1000 سال پیدا ہوئے، 5000 سال پیدا ہوئے، لیکن نبی سے تعلق دیکھیے۔ جب پوچھا جائے گا اب یہ نہیں کہ ہندی ہو یا سندھی، پشتو ہو یا بلوچی، اردو ہو یا سرائکی، سید ہو یا غیر سید، گناہگار ہو یا نیکوکار، رنگ کا گورا ہو یا کالا، بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن نبی سے تعلق دیکھیے۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو بے اختیار بلا امتیاز بغیر توقف کے اگر کوئی کسی کو پہچانے نہ پہچانے لیکن قبر میں چہرے محمد کو ضرور پہچان لیں گے۔ ہم کہیں گے ہذا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے، یہ تو میرے آقا ہیں۔ اب جب مومن سے، میں عرش کی بات کر رہا ہوں، جب مومن سے کہا جائے گا نا تینوں سوال ہو جائیں گے اور وہ ٹھیک جواب دے گا تو کہا جائے گا نم کنومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، سبحان اللہ پہلے دن کا دولہا سوتا ہے۔ اچھا دلہن پہلی رات کبھی نہیں سوتی، جتنا لمبا سفر کر کے آئے، جتنا تھکی ہوئی ہو، جتنا تھکاوٹ ہو، اس کو کہہ بھی جانے کہ تو تان کے سو جا، وہ نہیں سوتی، کیونکہ اسے اپنے دولہا کا انتظار ہوتا ہے، دیدار کا۔ ارے اللہ کے ولی کو، مومن کو کہہ بھی دیا جائے کہ سو جا، مومن سوتا نہیں کیونکہ دیدار مصطفیٰ کا انتظار ہو۔ سبحان اللہ حضور میری قبر میں آئے ہیں، اب میں کیسے سو جاؤں؟ اور کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، اور اس کا معنی ہے شادی۔
شادی میں دو ملتے ہیں محبوب محب، شادی میں ملن ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا بھی، جس دن وصال ہوتا ہے مصطفیٰ سے ملن ہوتا ہے، اس میں حضور کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے۔ اس لیے عرس کو اس لیے عرس کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کی شادی ہے، دنیا کی دلہنیں نہیں، دنیا کے دولہا نہیں، بلکہ مومن جب اٹھ کے جاتا ہے ساری مصیبتیں دنیا میں چھوڑ کر قبر میں مصطفیٰ کے قدموں میں جا پڑتا ہے۔ اور حضور اس لیے بڑھتا ہے عرس، عروس سے کہا جاتا ہے مومن مرتا نہیں، مومن گھر بدلتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ مر گیا ولی، معاذ اللہ، میں نے کہا مرتے نہیں۔ امام راضی نے لکھا اولیاء اللہ لا یموتون وَلَٰكِن يَنْتَقِلُونَ مِن دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں، وہ تو گھر بدلتے ہیں، وہ تو لباس بدلتے ہیں، وہ تو انداز بدلتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ اب آپ ذیبکار، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لیکن میری باری کی بھی باتیں قیمتی ہیں۔ بھئی یہ تو مخالفین بھی لکھ گئے ہیں، مخالفین۔ امداد المشتاق اٹھا کے دیکھیں، دیوبند کے مسلک کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے مرید مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب کا ذمہ دار میں ہوں، وہ کہتے ہیں میرے مرشد نے اپنے وصال کا ذکر کیا، اس سے پتا چل گیا ولیوں کو اپنے وصال کا بھی پتا ہوتا ہے، ولیوں کو اپنے وصال کا بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کب جانا ہے، دنیا سے کب رخصت ہونا ہے۔ پر میں مرشد نے کیا وصال کا ذکر تو میں رونے لگ گیا۔ توجہ کیجئے، میں رونے لگ گیا۔ بیٹے کیوں روتے ہو؟ انہیں کہ حضور آپ کا چہرہ ہے تو برکت مل جاتی ہے، آپ جب چلے جائیں گے تو پھر برکت کیسے ملے گی؟ آپ نے کہا بیٹے یہ غم نہ کر، فقیر مرتا نہیں، فقیر گھر بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فقیر مرتا نہیں، فقیر گھر بدلتا ہے۔ بیٹے اشرف علی جب زندگی میں مشکل آ جائے تو میری قبر پہ آ جانا، میرے روزے پہ آ جانا، جو برکت مجھ سے ملتی ہے وہ میری مزار سے بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مزار برکت دے سکتے ہیں تو سید ریاض حسین کی مزار بھی برکت دے سکتی ہے۔ اب یہ دور تو نہیں ہے نا، دور تو نہیں۔ تکبیر، رسالت، خلافت، نعرہ حیدر، علماء حق اہل سنت۔ اور شان کیا ہے، مقام دیکھیے۔ مرید کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا حضور کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ پیری مریدی تو حضور کے زمانے میں بھی تھی، مرشد حضور کے ہاتھ میں بھی صحابہ بیعت کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ مرشد کا کام ہے برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم کرنا، یہی مرشد بنانے بیعت کا مقصد ہوتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ آقا نے فرمایا، خواتین کہتی ہیں کہ حضور نے ہمیں اس معاملے پہ بیعت کیا کہ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، غیبت نہیں کرو گی، جھوٹ نہیں بولو گی، بدکاری نہیں کرو گی۔ مطلب یہ ہے بیعت ہوتی ہے، اور مرشد کا صدقہ میں نہیں۔ یہ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ جب میں سومنات پہ حملہ کرنے جا رہا تھا نا تو شیخ ابو الحسن خرقانی مرشد تھے، میں ملنے گیا تو کہا بیٹے محمود، میں نے کہا جی، فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض، زندگی میں جب مشکل آ جائے اس کے وسیلے سے دعا مانگ لیں۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں جب مشکل آ جائے اس کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے سومنات پہ 2 حملے کیے، مجھے فتح نہ ملی، پھر یاد آیا مرشد نے کرتا جو دیا تھا اپنے تن کا پہنا ہوا، میں نے نکالا، سامنے رکھ کر دعا مانگی، اللہ میرے مرشد کے کرتے کا صدقہ مجھے فتح عطا کر۔ فرمائے پھر جو حملہ کیا فتح مل گئی۔ میں نے سومنات پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، لیکن رات کو جب سویا مرشد کی زیارت ہوئی، مرشد کچھ ناراض تھے۔ میں نے کہا حضور ناراض کیوں ہیں؟ فرمائے سلطان محمود تم نے ہمارے کرتے کا حق نہیں ادا کیا۔ میں نے کہا حضور کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمائے تم نے مانی فتح، میرے کرتے کے صدقے مانگی خدا سے فتح، اگر میرے کرتے کا وسیلہ دے کر خدا سے یہ مانگتے کہ سومنات کے ہر بے ایمان کو ایمان عطا کر دے، خدا میرے کرتے کے صدقے سب کو کلمہ بھی عطا فرما دے۔
اگر میرے کرتے کا صدقہ تم سومنات کے ہندو کا ایمان مانگتے تو اللہ تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھتی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ سند کے ساتھ ہے۔ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے چور کو بھی کتب بنایا، چور کو بھی کتب بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے گھر میں تھے اور کسی علاقے کا کتب کا انتقال ہو گیا، کتب کا انتقال ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں نبی بنتے ہیں میرے نبی کی مہر سے اور ولی بنتے ہیں غوث اعظم کی مہر سے۔ جب تک غوث الاعظم کا نہ لگے قدم ولی نہیں بن سکتا۔ تو آپ کے گھر میں چور گھس آیا، آپ کھڑے تھے، اس نے آ کے دامن پکڑا، اللہ اکبر، ادھر سے اعلان ہوا کہ فلاں علاقے کا کتب انتقال کر گیا، غوث الاعظم کتب بھیجو۔ اس نے حضور غوث الاعظم کا دامن پکڑا نا، تو آپ نے کہا چھوڑنا نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جو ہمارا دامن پکڑتا ہے ہم اسے توڑ پہنچا دیتے ہیں۔ اب تو نے دامن جس نیت سے پکڑا لیکن ہم تیری بگڑی بنا دیں گے، اور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے وقت کا کتب بنا دیا۔ یہ مرشد ادب سن لو۔ آخری دو باتیں سنیے، میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، دو باتیں سنیے۔ کامیاب با عمل نہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اسلام کی باتیں کریں، حلت و حرمت کو سمجھیں، لیکن سن لیجئے، کامیاب با عمل نہیں با ادب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کامیاب سبحان اللہ، با عمل نہیں با ادب ہے۔ نماز، روزہ، داڑھی، پگڑی سب کچھ ہو، ایمان سے بتاؤ اگر وہ ماں باپ کو گالیاں دے نماز قبول ہے؟ نہیں، روزہ قبول ہے؟ نہ، ہے نہیں نا؟ نہ، اور جو نبی کی آل کی توہین کرے، ہاں ہاں، آقا کا فرمان ہے 4 بندوں کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ اربعۃ انا اشفع یوم القیامہ، 4 بندوں کی، کون سی؟ فرمایا المکرم ذریتی، میرے خاندان کی عزت کرنے والے، سبحان اللہ، خاندان کی عزت کرنے والے کی نسبت دیکھو نا۔ ایک مقام پہ تھے، ایک شاہ صاحب آئے، غریب گھر کے تھے، تو خیر ہم کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، تو مجھے کسی بندے نے کہا آپ ہر بندے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک MP صاحب آ گئے، پھر چیئرمین صاحب آ گئے، پھر کونسلر آ گئے، تو سب کھڑے ہوتے گئے۔ میں نے کہا یہ دنیا تمہیں مبارک ہو، تم دنیا کے لیے کھڑے ہو، ہم نبی کے ادب کے لیے کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، نسبت صرف یہی ہے، ہم اگر کھڑے ہوئے ہیں تو نبی کی نسبت سے ہوئے ہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے، نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور نسبت کا مقام دیکھیے، اللہ اکبر، حضرت امام حسن ملنے آئے حضرت عمر سے ملنے کے لیے، تو کیا دیکھا؟ حضرت عمر کے دربار کے باہر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں کہا امام حسن نے پوچھا عبداللہ کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا بابا سے ملنا تھا، تو حضرت عمر نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، کوئی خصوصی گفتگو چل رہی ہے، تو امام حسن بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا امام حسن کی آواز بلند ہوئی اور حضرت عمر کے کانوں میں گئی، تو حضرت عمر نے پوچھا یہ عبداللہ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا علی شیر خدا کے لخت جگر حسن پاک ہے۔ آپ دوڑے ننگے پاؤں، آپ نے کہا حسن آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا آپ سے ملنا تھا۔ فرمایا اندر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا جب آپ نے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو میں نے سمجھا مجھے بھی نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا حسن یہ نہ کہو عبداللہ عمر کا بیٹا ہے تو محمد عربی کا لخت جگر ہے، اس لیے تیری نسبت نبی کے گھرانے سے ہے۔ خدا کی قسم میرے سر پہ جو عزت کے بال اگے ہیں حسن یہ بھی صدقہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ کا نصیب ہوگا۔ اس لیے کہا نا شیخ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اللہ اگر میری نماز روزے میرے کام نہ آئے تو اولاد فاطمہ کا صدقہ میری بخشے فرما دے، کیونکہ یہ وہ وسیلہ ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا۔ بخاری کی آخری حدیث، جب حضرت عمر کا دور آیا نا اور بارش نہ ہوتی، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ سرکار کے چچا حضرت عباس کا۔ سبحان اللہ، سامنے اللہم انا نتوسل الیک بامی نبینا، اللہ تیرے محبوب کے چچے کا وسیلہ دیتے ہیں، ہم پہ بارش عطا کر، فیسقون، الفاظ دعا ختم نہ ہوتی رحمت کی بارش عطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہو برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اس لیے اہلیان علاقہ کا حق بنتا ہے کہ صاحب مزار جو معاملات ہوں، بابی جی وقار میں کوشش کرے نا، خیر میں یکا رہ گیا شہریں دے وچ نظام اردو کلام، خیر ہون اردو سمجھانے کوئی مشکل کیا نہیں،
خبریں تو سارا اردو سن دو اوے بندے کو آکھو چاہتا والا کہ وہاں کہ نا تقریر سریکیج کرو تے گانا انڈیا دا سن سو اے نا صحیح اللہ گانا سوڑ گندو اردو ہے تے تقریر آکھو چاہتا تے نانا والا سریکیج کرو جا اب آبی جی وقار قبلہ شاہ صاحب زیدہ شرف ہو نے بڑی محنت کی ہے اور میں ماشاءاللہ نمازی پڑھی ہم شادی اور اے ذہن نشین کرو ایک دوئی گالیں اللہ دا دین ہے نا او کہیں نہ محتاج کیا نہیں ہوگا سن گیا اللہ دا دین کہیں نہ محتاج نہیں اللہ اپنے دین دا خود محافظ ہے میں اعتکاف پہ بلہما اپنی مسجد میں طلبانی دا بھی خطیباں تے پکے لاڑے دا خطیب میں جمعہ دے 2 تقریراں کرنا سبحان اللہ ایک تقریر کہتا دوجیاں کرنا تو میں اعتکاف بلہم رہا 50 بندہ جو اعتکاف اجتماعی چلو لوگوں دی تربیت تھی سے کو دین سکھ سے اچھا میں سوچم کہ خرچہ لکھ روپیہ کہ ہن 50,000 میں کہنے ہے تے 50 کہنی جمعہ شریف غالباً ہوں ڈڑے 20 رمضان یا 19 ہا کیونکہ 20 کو باندھ دیں تو میں پریشانی دے عالم اچھا میں ہم چلو اللہ دا معاملے اللہ دے سپرد ہے اچھا میں جیویں نماز جمعہ پڑھاتے طلبانے کو نکتا اے میرا خود ذاتی معاملہ ہے تجربہ ہے ایک بابا اتھیں ہے وہ شادی شدہ کہنی اولاد ہوندی مثل شادی کہنی جے کو آپاں ادو اوترک ایویں نہ صحیح اوترک ادو اپنے نظام ہے تو او بیچارہ منگدا کہنی لیکن ہوں کو ڈا 5 20 50 لوگ دے دیندے اچھا میں جیویں مسجد نکتا نا میں کو سڈے حضرت صاحب ایک گال سنو میری اچھا میں سوچم کہ ممکن ہے میں کو کچھ 150 منگ سن تو میں سوچم جو کوئی گال نہیں میری جیب ہے 1000 2000 میں 150 دے سا وہ میرے کو ہاتھ پکڑی دے گدی گیا دکان تے تو وہ دکان کو سر اور تے اسی حاج صاحب کو جی وہاں کے میرے کھاتے حضرت صاحب کو 50,000 دے دے میں کہ شاید مذاق پہ کریں دے وہ لوگ سڈے ہوں گے صحیح اے پورا سال جڑے کو لوگ دیں نے کھمدا کہ نہیں اے رکھیں دے تے والا ہر سال دے اختتام دے وچ 50,000 اڈے دیں دے تے 50 تے کو لینا پہ اے دین دے کم کری رک دے کہنے میں لیکن خوش قسمت انسان کون ہے جڑا اللہ دے دین شریک تھی ونے ان دی راہ دے وچ خرچ کر گنے ایک شخص مسجد بڑھائی نا تو مالدار ہا وہاں کے کوئی حصہ نہ ملاوے میں خود مسجد بڑھے سا وہ شام تھی تے مصری کم کندہ کھڑا تو ایک مئی چاہیے ایک سیل وہاں کے باپ میرا چٹا سیرے مصری صاحبہ ایک تا میرے نام دی سیل لا چاہ وہاں کے چلو کوئی گال نہیں ماں دی عمر دے لا دے وہ لاتی وہ شخص رات جو ستا دے جنت بہت بڑا محل ہے وہ بدھے فرشتے کو ایک کہندہ ہے وہاں کے جائے ایک سیل لاتی ہے لو آیا ساری مسجد کو شہید کروائے اس سڈے سو کے سارے ایک سیل لیندے بنو تو جنت گھر بنے دے جیڑا شخص مسجد دے معاملات دے وچ محبت کرے رسول پاک دا حکم ہے وہ پکا ایماندار ہے پکا ایماندار ہے حدیث ہے جو چیڑی دے الکھانے دے برابر ہی اگر کہیں اللہ واسطے مسجد بڑھی خدا ہوں دا جنت گھر بڑھے تو خوشی بھی تھی ہے لیکن تھوڑی جی مایوسی بھی تھی ہے جو کم مکمل ہونا چاہیے یہ واسطے قبلہ شاہ صاحب اپنی محنت کریں اے اہلیان علاقہ دا حق ہے اور اے تیرے گھر دی بھی آبادی سارے علاقے دی آبادی دا سبب ہے میں کہنے ہیں ٹائم 3 کلاسہ عالم کورس دیں میرے مدرسے دا ماہانہ خرچہ وے 1,65,000 ماہانہ میں جنگل اچ بیٹھا پکا لڑا کو نکلتے لیکن جب میں شروع کیتا ہم میں کہنے 50,000 ہون میرا کروڑ پہ تو زیادہ لگ چکے وہ سب اللہ نے دیتے سبحان اللہ سمجھئے اور ان دی برکت کیا تھی ہے وے مسجد دے صدقے میں واحد خطیباں بے اللہ دے ڈھگ نیکن بڑے بڑے عالم میں طالب علماں میرا کوئی دی خالی کہنے ہوتا جنہ میری تقریر نہ ہو سندھ تک دنیا پور تک ملتان تک کراچی تک میں نام ہے ان دی صدقہ کیا ہے میرا نہیں اے اللہ دے دین دا صدقہ عزت ہی مستے اے مسجد دے معاملات وچ کیونکہ فصل آ چکی ہے کمان دا موسم کپا دا موسم ہو ختم تھے تا جمیع احباب کو گزارش ہے کہ سب تعاون کرو اور بہترین قسم دا